بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے برگزیدہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندوں میں سے تھے اور صبر و استقلال کا ایسا نمونہ تھے کہ جس کی مثال نہ تو پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں ملے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے واقعات اسی لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ان سے عبرت اور سبق حاصل کیا جائے۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اسی طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن مجید، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے ہیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، اور کہتے ہیں کہ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صفات۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صفات میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ دوستو، محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے، کسی نے ان کا نام لیا بنت مشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی اولاد کی، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی، اور بعض روایات میں آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے، جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کی تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے صبر کی انتہا کی، تو علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، جانور، مویشی اور حوران، شام کے علاقے بسنیہ میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے،
اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگیں۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کو بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء اکرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ سودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کو بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفاشوار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولی، اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے ہیں، اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے 1 گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو ندا آئی، ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا، یا رب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں مارو کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیں اور ظاہری اور باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینہ برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی، اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی، جیسا کہ فرمایا اپنی خاص مہربانی سے، یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی۔ یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو، یعنی جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں ابتلا و مصائب پیش آئیں، وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہی، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ علیہ السلام کی عمر اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حومل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اسی کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، واللہ عالم۔ آپ کا یہ بیٹا جس کو بعض حضرات نے نبی قرار دیا ہے 75 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ ابتلا و شدائد پر جزا فضا کرنے کی بجائے، رونے پیٹنے کی بجائے، ناشکری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے شفا مانگنے کا سبق ملتا ہے۔ یعنی جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات مختلف قسم کی باتیں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں،
حالانکہ انہیں اتنی تکالیف اور مصائب کا سامنا بھی نہیں ہوتا جتنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و رضا کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے فرمایا، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا، وہ بڑا نیک بندہ، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال، مویشی، چوپائے، غلام اور وسیع و عریض زمین کے علاوہ کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور یہ سارا مال و اسباب ختم ہو گیا، صرف ایک غم گسار بیوی باقی بچی۔ پھر آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ دور ابتلا 18 سالوں پر محیط رہا، مگر اس عرصے میں آپ نے کبھی شکوہ و شکایت کو زبان پر آنے نہ دیا، بلکہ صبر و شکر کے پیکر بن کر اپنے رب کی طرف التجا و دعا کرتے۔ بالآخر آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر و شکر پر پہلے سے بھی زیادہ مال و اولاد عطا فرمائے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اسی کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش اور دستگیر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے اور امتحان و آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کے علاج اور دوا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی علاج کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو، دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا۔ آپ نے امت کے لیے صحت بخش دوائیں بھی تجویز فرمائی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ علاج کرنا اور کرانا ضروری ہے۔ آپ نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیاہ دانے کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بے حد پسند کرتے تھے اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچھنے لگوانے میں، یعنی جسے عام زبان میں ہم کپنگ کہتے ہیں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغ لگوانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں کپنگ لگوانے کا حکم دیا ہے، اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، اور آج کل بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کپنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، اور شاید بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کو ہم استعمال کر کے بہت ساری بیماریوں سے شفایاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آگ سے داغ لگوانے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، گو کہ اس میں بھی شفا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن خاوندوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مالی فراوانی کے ایام میں نہایت نیک سلوک کرتے تھے، پھر حالات نے پانسا پلٹا تو وفا شعار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صالحہ بیوی نے تنگی ترشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کوئی فروگزاشت نہ کی، یعنی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انہیں 100 کوڑے بطور سزا ماریں گے۔ آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفا شعار زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے تخفیف کرا کے
مومنوں کو ایماندار، وفاشوار، تنگی ترشی کی ساتھی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ دوستو، یہ تھا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور اے نبی، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے۔ سورہ سعد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام بھی نبی تھے، اور یہی مشہور ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے، آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اسی لیے وہ ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ کام یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، تو دن کو روزہ رکھا کرے گا، رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدے کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، مجھے ذوالکفل سے نبٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا چلا گیا، حتیٰ کہ کیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر کیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ اس طرح آپ اس دن بھی کیلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا
پیچھے رہو پیچھے رہو۔ اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا، اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی، اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اس طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے یسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والا مشہور ہو گیا۔ اور دوستو آئیے آخر میں بات کرتے ہیں عمومی تباہی سے دوچار ہونے والی اقوام کی۔ ان سے مراد وہ اقوام ہیں جو تورات کے نزول سے قبل تباہ ہوئیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے کلی طور پر تباہ نہیں کیا سوائے ان بستی والوں کے جن کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی عذاب الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کی گئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی تھی۔ ان میں اصحاب الرس اور سورہ یاسین میں مذکور قوم کا بھی ذکر ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں ان 2 مقامات پر آیا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید یعنی عذاب بھی پوری ہو کر رہی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ عربی زبان میں الرس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم سمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے الرس والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جبرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جبرون رکھا۔ اسی کو قرآن مجید میں ستونوں والا ارم کہا گیا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن حلود بن عاد کو نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے
کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آب پاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخرکار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں اصحاب القریہ کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے۔ اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نارمل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے حقیقی پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں، ناگہاں وہ بجھ کر رہ گئے۔ بہت سے علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا۔ ان کے بادشاہ کا نام انتیخس بن انتیخس تھا اور وہ بت پرست تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 رسول بھیجے، ان کے نام صادوق، مصدوق اور شلوم تھے۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ یہ حضرات اللہ کے رسول تھے۔ بعض علماء نے انہیں مسیح علیہ السلام کے رسول یعنی آپ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواری قرار دیا ہے، اور ان کے نام شمعون، یوحنا اور پولس بتائے ہیں جو انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ قول درست نہیں، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف 3 حواری بھیجے تھے تو یہ شہر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا پہلا شہر تھا، نہ کہ انکار کر کے تباہ ہونے والا۔ اسی لیے یہ ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جہاں عیسائیوں کے بطریق، پیٹریارک، بڑے پادری ہوتے ہیں۔ وہ شہر یہ ہیں: انطاکیہ، بیت المقدس، سکندریہ، روم اور بعد میں قسطنطنیہ۔ یہ شہر تباہ نہیں ہوئے، جبکہ قرآن میں مذکور اس شہر کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تصدیق کرنے والے نیک آدمی کو شہید کر دیا تو وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے پہلے یہ 3 رسول انطاکیہ والوں کی طرف بھیجے گئے ہوں، پھر جب ان کی تکذیب کی وجہ سے وہ لوگ تباہ کر دیے گئے تو بعد میں شہر پھر آباد ہو گیا ہو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کے لوگ آپ کے حواریوں پر ایمان لے آئے ہوں۔ اگر واقعات کی تعبیر اس انداز سے کی جائے تو شاید یہ درست ہو، واللہ عالم۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، یعنی تیسرے کو بھی بھیج کر رسالت و تبلیغ کے کام میں ان دونوں کی مدد فرمائی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، اور وہی کچھ کہا جو پہلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، کیونکہ انہیں یہ بات ناممکن محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسانی رسول مبعوث فرمائے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہی تمہارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم جھوٹی باتیں بنا کر اس کے ذمے لگاتے تو وہ ہمیں سخت سزا دیتا اور ہم سے شدید انتقام لے لیتا۔ اور کہا اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی ہمارا فرض یہی ہے کہ اللہ نے جو پیغام دے کر ہمیں بھیجا ہے وہ تم تک پہنچا دیں، اس کے بعد اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور جسے چاہے گمراہی میں گرفتار رہنے دے۔ قوم نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہارے لائے ہوئے پیغام کو نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ پتھر مارنے سے مراد طعن و تشنیع اور تنقید و مخالفت ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ واقعی پتھر مارنا مراد ہے۔ پہلے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بدشگونی کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور نصیحت کی ہے، اور تم ہمیں قتل اور بدتمیزی کی دھمکی دے رہے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا نام دے رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک شخص اس شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ رسولوں کی مدد کے لیے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، یعنی وہ بلا معاوضہ تمہیں خالق کے حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے معبودوں کی پوجا سے منع کیا جو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں نفع دے سکتے ہیں، اور کہا کہ اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر اس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا، بس میری سنو، یعنی میری بات سن لو اور اللہ کے پاس اس کی گواہی دینا، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اے میری قوم، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا میرا اعلان سن لو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر شہید کیا، بعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹ کاٹ کر مار دیا، بعض کا قول ہے کہ ایک ہی بار میں حملہ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حبیب نجار قوم کو جزام کی بیماری لگ گئی تھی، وہ صدقہ بھی بہت زیادہ دیتا تھا، اسے قوم نے شہید کر دیا تو اس سے کہا گیا جنت میں چلا جا، یعنی جب اسے لوگوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اس نے وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں دیکھیں تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، تاکہ میری طرح وہ بھی ایمان لا کر یہ نعمتیں حاصل کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس نے زندگی میں قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا ان رسولوں کی راہ پر چلو، اور مرنے کے بعد قوم کے بھلے کی تمنا کرتے ہوئے کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں آپ مومن کو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہی پائیں گے، اسے کبھی دھوکہ دینے والا نہیں پائیں گے۔ اس نے جب اللہ کی طرف سے اپنی عزت افزائی دیکھی تو کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس نے یہ تمنا کی تھی کہ اسے اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام نصیب ہوئے ہیں اس کی قوم کو ان کا علم ہو جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اللہ کے بندوں کو شہید کر دیا تو اللہ نے انہیں زجر و توبیخ نہیں فرمائی بلکہ ارشاد ہوا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں،
یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی اور ہمارے ولی کو شہید کیا تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے شہر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر ایک زور کی آواز نکالی تو وہ بجھ کر رہ گئے۔ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، حس و حرکت ختم ہو گئی اور کوئی ایک آنکھ بھی جھپکنے والی نہ رہی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے تباہ ہو گئے تھے، اور انطاکیہ والے ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریوں کی پیروی کی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی پہلی بستی انطاکیہ ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔